Ask Mufti Tariq Masood. بسم اللہ الرحمن الرحیم 2025 1446 ہجری کے قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج جمعرات ہے اور مئی 22 تاریخ، تو 22 مئی ہے اور قربانی کے مسائل کا دوسرا میں سیشن، ایک ایپیسوڈ جا چکا ہے، دوسرا اس کو نام اس لیے دیے تاکہ قربانی کے تمام مسائل جو ہے ایک ہی سیریز میں ہمارے پاس جمع ہو جائیں۔ جو لوگ بھی قربانی کے مسائل سننا چاہتے ہیں تو وہ یہیں سے ڈائریکٹ دیکھ لیا کریں۔ کئی مسائل میں نے ریکارڈ کروا دیے تھے، اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ حرام آمدن والے کو گائے کے حصے میں شامل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر شاید یہ پتہ نہیں ریکارڈ کرایا تھا نہیں کرایا تھا، بس دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی آمدن حرام ہے، غالب گمان ہے، یعنی غالب آمدن اس کی حرام ہے، تو پھر آپ اس کو قربانی میں شریک نہیں کر سکتے۔ اگر کر لیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اونٹ کی قربانی میں 7 حصے ہیں یا 10 حصے؟ 7 حصے ہیں اونٹ کی قربانی میں، 10 حصے نہیں ہے۔ وہ جو حدیث 10 والی ہے وہ مال غنیمت سے متعلق ہے۔ شرک کرنے والے کے ساتھ قربانی کرنے والوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی واقعتاً صاف لفظوں میں شرک کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل، حاضر ناظر، عالم الغیب، واضح لفظوں میں، تو شرک کرنے والے کی قربانی میں اگر آپ نے حصہ، اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈال دیا تو بھی یہی ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمام شرکا کا مسلم ہونا، توحید پرست ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں وہم نہ کریں، خام خواہ میں شک نہ کریں۔ مسلمان توحید پرستی ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو کہ یہ مشرک ہے، بغیر کسی تعویل کے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم جہاں سے بھی نبی کو مدد کے لیے پکاریں گے، نبی ہماری مدد قبر میں بیٹھے یعنی قبر میں آرام کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کے اختیارات دے رکھے ہیں، تو یہ تو خالص شرکی عقیدہ ہے۔ تو ایسا عقیدہ اگر کسی کا ہے تو، یا کسی غوث اعظم کے بارے میں یہ عقیدہ ہو یا کسی بزرگ ولی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، تو پھر ایسے شخص کی قربانی میں اگر آپ نے شرکت کر لی تو، یا سیدنا حسین یا حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ سیدنا علی کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں مدد کر سکتے ہیں، اور اسی بیس پہ وہ یا علی مدد کہنا جائز سمجھتا ہو، اور اس عقیدے کے ساتھ یا علی مدد کہنا، تو کوئی بھی ہو، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن جو ایسا شرکی عقیدہ رکھے گا تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں آپ شریک نہیں کر سکتے۔ اچھا، خواتین یہ سوال بہت پوچھتی ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی اگر ہمارے شوہر کر لیں تو قربانی ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی، لیکن شوہر کو پہلے بتانا ضروری ہے۔ یعنی شوہر نے قربانی کر لی پھر بیوی کو بتایا میں نے تمہاری طرف سے قربانی کر لی ہے، تو وہ نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر بیوی کا وکیل بن کے قربانی کرے گا، تو وکالت میں ضروری ہے پہلے وکالت لی جائے، اطلاع دی جائے۔ یعنی شوہر بیوی کو ایک دفعہ اطلاع دے دے کہ بھائی میں تمہاری طرف سے قربانی کر لوں گا، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، گھر میں سب کی طرف سے قربانی دینا درست ہے؟ یہ مسئلہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر دیا ہے اور اس کی دلیل بھی بیان کر دی ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اس میں بعض لوگ سعودی عرب کے علماء کے کلپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر میں ایک سربراہ کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو سعودی عرب کے علماء میں اکثریت فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے، تو بعض اسلاف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ان کی یہ رائے تھی کہ ایک گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی سب کی طرف سے کافی ہے، تو یہ بعض اسلاف کی رائے تھی، تو امام احمد ابن حنبل نے اسی رائے کو فالو کیا، اور سعودی عرب میں فقہ حنبلی رائج ہے تو وہ اسی رائے کو لیتے ہیں۔ لیکن دلیل کے لحاظ سے دیکھا جائے اور ہمارے ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ فقہ حنفی رائج ہے، اور دلیل کے لحاظ سے جو صحیح حدیث ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سربراہ کی طرف سے کافی نہیں ہے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے، جو بھی یعنی مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ نبی سے ہمیں صراحتاً حدیث میں ایسا نہیں ملتا، اور اسلاف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا۔ تو جیسے بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے کافی ہے، تو بعض اسلاف اس کے بھی قائل ہیں کہ نہیں جی، جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس بھی گنجائش ہو قربانی کی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس میں نبی نے کوئی فرق نہیں کیا سربراہ اور غیر سربراہ کا۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی اسلام میں ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہوتی نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی ہمیں۔ جو بھی عبادت، یعنی ایک کی زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی،
ایک کا صدقہ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، ایک کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی. تو ہر شخص پر اپنے طور پر عبادت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے. ہاں وکیل بن کے کر سکتے ہیں کہ بیوی پر قربانی لازم ہے، اگر اس کے پاس گولڈ ہے، مالدار ہے، تو وہ شوہر کو اجازت دے دے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، پھر کافی ہو جائے گی. پھر وہ کرے گا تو بیوی کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اپنی الگ کرنی پڑے گی اگر مالدار ہے، اور بیوی کی طرف سے الگ کرنی پڑے گی. اور ویسے بھی اسلاف کے دور میں عام طور پہ گھر کا جو سربراہ ہے وہی مالدار ہوتا تھا، بیوی بچے تو مالدار ہوتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس عام طور پر اتنا کچھ ہوتا نہیں تھا. لیکن آج تو عورت کے پاس گولڈ ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، تو اور پھر خواتین الگ سے جاب کر رہی ہیں، تو اس لیے جو بھی مالدار ہوگا، بیٹا بھی اگر بالغ ہے، اس کی جاب ہے، اس کی اتنی ارننگ ہے اور اتنا پیسہ اس کے پاس بچا ہوا ہے، جس کی میں پچھلے ایپیسوڈ میں ایپیسوڈ نمبر 1 میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں، تو اس پر الگ سے قربانی لازم ہوگی. حصے کے جانوروں میں پائے کیسے تقسیم کریں؟ یہ بڑا ایک پھڈا ہوتا ہے جی پائے کا، کہ 4 پائے ہیں اور 7 حصے دار ہیں، تو آپس میں مل کے ڈیوائڈ کر لیں، اس کو فیصلہ کر لیں بھائی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، کہ ان بھائی صاحب کو تھوڑا گوشت زیادہ دے دو اور پائے ہم زیادہ رکھ لیتے ہیں، اور جس کو پائے کا شوق ہے اس کو گوشت کم دے دیں، پائے دے دیں اس کو. بعض لوگوں کو تو پائے کا شوق ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، پائے بنانا آسان کام تو نہیں ہے. تو آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے ہو جائے پائے اس کو دیے جا سکتے ہیں. قربانی کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ کتنا پیسہ ہو، 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے، وہ بتا چکا ہوں میں. قربانی واجب ہے یا سنت؟ قربانی جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ بھی واجب کے قریب قریب ہی ہوتی ہے. اور بعض اسلاف کے نزدیک، جس میں امام حنیفہ بھی شامل ہیں، ان کے نزدیک واجب ہے، اور اس کے واجب ہونے کے دلائل وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جو قربانی نہ کرے اس کو وعید سنائی ہے. تو یہ وعید سنانا اس کی علامت ہے کہ لازم ہے. اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو منقول ہے کہ آپ قربانی نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ ہے کہ آپ مسکین تھے، آپ کے تو پیون زدہ کپڑے تھے، تو آپ کیسے قربانی کرتے؟ آپ کے تو پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اضافی کھانا گھر میں بن جائے، تو بکرا کہاں سے خریدتے اور گائے کہاں سے خریدتے، حصہ کہاں سے ڈالتے اس میں. باقی اس کا بھی میں جواب پچھلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل سے دے چکا ہوں، وہ آپ دوبارہ سن لیں. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہے یا خود رکھ سکتے ہیں؟ 3 حصے کرنا لازم نہیں ہے، 1/3 حصہ بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں. لیکن اگر آپ خود غریب ہیں یا آپ کا خاندان، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، بڑا ہے، تو پھر مستحب یہی ہے کہ اپنے خاندان کو پہلے آپ ترجیح دیں ان کو، کیونکہ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں غریب خاندان، فیملی بڑی ہے، وہ پورے سال ان کو پوری طرح سے گوشت کھانے کو نہیں ملتا. تو پھر فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا غریب خاندان جس کی فیملی بڑی ہو، اگر انہیں بقرعید میں قربانی کی ہے تو پھر اپنے بچوں ہی کو سارا گوشت کھلا دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کا حق پہلے. ہاں مالدار لوگ جو ہیں وہ 1/3 کوشش کریں، صدقہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور غریب اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. کیا قربانی کا گوشت اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، جائز ہے. ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ ایام تشریق کے اندر اندر گوشت کھا لیں، اسٹور نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کیا گیا اور اسٹور کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، کر سکتے ہیں آپ اسٹور. غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ جائز ہے، دے سکتے ہیں. آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اس کو بھی بھیج سکتے ہیں آپ. کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، نبی نے فرمایا جس نے عید سے پہلے قربانی کر دی نماز سے پہلے تو یہ گوشت ہے، حلال گوشت ہے، یہ بقرعید کی قربانی نہیں ہے، تو اس لیے عید کی نماز سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے. اب یہاں 2 سوال ہوتے ہیں، البتہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے وہاں صبح صادق کے بعد بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شہر میں تو بہت ساری عید کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کون سی عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں؟ آپ کی مسجد میں ہو سکتا ہے 8 بجے ہو، ادھر 8:30 بجے ہو، ادھر 7:30 بجے ہو. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں وہاں جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے آپ قربانی نہ کریں. لیکن پورے شہر میں اگر کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے قربانی کی تو قربانی ادا ہو جائے گی. قربانی کا جانور اگر مر جائے تو کیا کریں؟ اگر مالدار نے قربانی کا جانور خریدا اور مر گیا وہ جانور، تو مالدار پر لازم ہے دوسرا جانور خریدو بھائی.
اور اگر غریب آدمی نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ مر گیا تو بس اب اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اچھا بھائی، نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، نابالغ اولاد کی طرف سے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو وہ ہوتی بالغ لوگوں کی طرف سے ہی، جیسے باپ کہتا ہے میں نے ان تینوں بچوں کی طرف سے کر رہا ہوں، تو ہوتا وہ باپ کی طرف سے ہی ہے، بس وہ ایک الفاظ ہوتے ہیں کہ ان تینوں بچوں کو بھی ہم گویا ثواب میں شریک کر رہے ہیں، تو ورنہ نابالغ کی طرف سے نہیں ہوتی، ہوتی بالغ کی طرف سے یہ قربانی۔ بھینس کی قربانی سے متعلق ضروری پیغام۔ پیغام تو آپ نے ایسے لکھا ہے جیسے کوئی انڈیا کو آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں یا کوئی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی پیغام آیا نیا۔ یوں کہیں کہ بھینس کی قربانی کیوں جائز ہے؟ بھینس کی قربانی جائز ہے، اس پر امت کا اجماع رہا ہے۔ اب بعض اہل حدیث حضرات نے اس میں اختلاف کیا، لیکن ماضی کے جو اہل حدیث ملتے ہیں وہ بھی جائز سمجھتے تھے۔ ماضی میں جو اہل حدیث تھے تو ان کی کتابوں میں بھی اس کا جواز لکھا ہے، اس کے جواز پر اجماع ہے۔ اور اجماع کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے کہ بھینس کو گائے کی قسم میں داخل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی ڈاکٹر کو اعتراض ہو کہ میڈیکلی تو بھینس اور گائے کی جنس الگ ہے۔ دیکھو، شریعت میڈیکل کو نہیں دیکھتی، شریعت یہ دیکھتی ہے کہ گائے کی قربانی جن وجوہات پہ جائز ہے وہ تمام کے تمام وجوہات بھینس میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گائے دودھ دیتی ہے، گائے گھاس کھاتی ہے، جگالی کرتی ہے اور نسل کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ چوپایا ہے اور گھریلو ہے، یعنی پالتو جانور ہے، جنگلی نہیں ہے۔ تو بھینس میں بھی یہ ساری چیزیں گائے والی پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک الگ نوعیت کی وجہ سے اس میں بہت ساری کوالٹی اس سے گائے سے الگ ہے، لیکن شریعت اتنی پیچیدگیوں میں نہیں جاتی۔ تو اہلی ہے، یعنی اہلی کا مطلب وحشی نہیں ہے۔ تبھی آپ دیکھیں جو جنگلی گائے ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھینس کو لاحق کیا گیا ہے گائے کے ساتھ، یعنی الگ سے اس کے لیے نس نہیں ہونی چاہیے، نس کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے کی جواز کی جو دلائل ہیں تو بھینس کو گائے ہی کی قسم میں شرعی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ تو ہمیشہ سے اس کی قربانی کو علماء فقہا جائز کہتے رہے ہیں، جاموس عربی میں کہتے ہیں بھینس کو۔ تو اس کے اب ٹھیک ہے، بعض اہل حدیث نے اس میں اختلاف کیا ہے، وہ ان کا اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن ایک مسئلے پر جب اجماع ہو جاتا ہے تو اس سے اختلاف کی پھر اجازت نہیں ہوتی۔ تو بھینس کی بھی جائز ہے، بھینسے کی بھی جائز ہے، جائز ہے۔ کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی کی؟ یہ مسئلہ بتا دیا۔ قربانی کا مر جائے اگر، یہ بتا دی۔ قربانی کا جانور اگر چوری ہو جائے تو کیا کریں؟ چور کو پکڑیں۔ قربانی کا جانور اگر چوری ہو جائے تو سب سے پہلے چور کو پکڑیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مالدار کا جانور چوری ہوا ہے تو مالدار پہ لازم ہے دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے۔ اور اگر غریب آدمی تھا، اس نے شوق میں جانور خرید لیا اور جانور چوری ہو گیا تو بس وہ ویسے ہی اللہ اس کو قربانی کا ثواب دے دے گا۔ اس کی مرضی ہے دوبارہ خریدے تو ٹھیک ہے، نہیں خریدے تو بھی ثواب مل جائے گا، اس پر لازم نہیں ہے کہ دوبارہ خریدے۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن عقیقے کا حصہ الگ سے ڈالنا پڑے گا آپ کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی حصہ بقرعید کی قربانی کا بھی ہے اور اسی حصے میں عقیقے کی نیت بھی کر لیں، نہ۔ ہاں، ایک گائے ہے، اس میں ایک حصہ بقرعید کی قربانی کا اور ایک حصہ عقیقے کا، یا 2 حصے عقیقے کے، یہ جائز ہے۔ قربانی کا جانور کیا لا کر اسے بعد میں بیچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیچ تو سکتے ہیں، لیکن بیچنے کے بعد کیا کریں گے؟ اگر مالدار آدمی نے قربانی کا جانور خریدا قربانی کی نیت سے، بعد میں اس کا خیال ہوا کہ چلو میں اس کو بیچ دیتا ہوں، تو بیچ سکتا ہے۔ وہ جتنے کا بھی بکے، تو کم کا بکے زیادہ کا بکے، کوئی بات نہیں ہے، دوسرا جانور خرید لے، کیونکہ قربانی اس پہ بہرحال واجب ہے، چاہے سستا جانور خریدے مہنگا جانور خریدے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر اس نے وہ جانور مہنگا بیچا ہے تو پروفٹ کو صدقہ کر دے، بہتر یہ ہے۔ جیسے 1 لاکھ کی گائے خریدی یا بکرا خریدا اور بیچ دیا 1,20,000 میں، تو بہتر یہ ہے کہ 20,000 روپے صدقہ کر دے۔ اگر یہی کام غریب آدمی نے کیا تو پھر بہتر نہیں ہے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ قیمت صدقہ کرے۔ وجہ کیا ہے کہ دیکھیں، مالدار آدمی پر پہلے سے قربانی لازم ہوتی ہے، وہ جب قربانی کا جانور خریدتا ہے تو خریدنے سے کچھ واجب نہیں ہوتی اس پہ الگ سے، اور نہ قربانی اس جانور ہی کی واجب ہوتی ہے، اس کو ہر وقت یہ رائٹ ہے یہ جانور بیچ دے دوسرا لے لے۔ لیکن جب غریب آدمی نے قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خریدا تو غریب پر واجب نہیں تھی قربانی، لیکن جب وہ قربانی کی نیت سے خریدے گا تو یہ بھی ایک طرح کی نذر ہے، منت ہے، گویا کہ اللہ میں نے اب یہ لازم کر لیا کہ میں یہ جانور تیری راہ میں قربان کروں گا، تو اب اس جانور پہ وہ پروفٹ نہیں کما سکتا۔ لہذا اگر اس نے 1 لاکھ کا جانور خریدا اور 1,10,000 کا بیچ دیا
تو 10,000 روپے کا بہتر تو یہ ہے کہ وہ 10,000 روپے اس 1 لاکھ میں ملا کے اب 1,10,000 کا جانور خریدے، یا پھر وہ 10,000 روپے صدقہ کر دے، یعنی وہ 10,000 پروفٹ کے طور پہ یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اس کو اجازت دے دی جائے کہ آپ 10,000 روپے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قربانی کے جانور پہ پروفٹ کمایا، حالانکہ وہ تو اللہ کے نام کر چکے تھے آپ، اب اس پہ پروفٹ نہیں کمایا جا سکتا۔ ہاں اگر اس نے سستا بیچ دیا، لاس ہوا ہے اس کو، جیسے 1 لاکھ کا جانور 80,000 میں بیچا تو پھر اب 80,000 کا جانور خرید لے، اس کی قربانی کر لے، کیونکہ پروفٹ تو کوئی ہوا نہیں اس کو۔ لیکن اگر پروفٹ ہوگا تو اس پروفٹ کو سے بھی قربانی ہی کرنی پڑے گی یا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن امیر آدمی اگر جانور خریدتا ہے تو اس پر تو اس جانور خریدنے سے واجب نہیں ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے ہی واجب تھی، تو اس پر تو جائز تھا کہ کوئی بھی جانور قربان کر دیتا، تو وہ اگر جانور بیچ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے بہرحال۔ ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں قربانی کی نیت سے جانور پالتے ہیں، تو خوب سمجھ لیں جانور اگر قربانی کی نیت سے خریدا نہیں ہے، محض پالا ہے، تو پالنے سے بھی وہ جانور لازم نہیں ہو جاتا، بقرعید کے دن اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ۔ یہ احکام ہے خریدنے کے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ امیر آدمی اگر خریدے گا تو جیسے چاہے تصرف کرے، غریب جب خریدے گا تو پھر اس پر لازم ہوگا یہی جانور قربان کرے وہ، اور اگر پروفٹ رکھ کے بیچ دیا تو پروفٹ اصل پیسوں میں ملا کے نیا جانور لے یا پروفٹ کو صدقہ کر دے۔ گھر کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ سوال ریپیٹ ہوا ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ 2 سال گائے اور بھینس اور اونٹ کے لیے 5 سال، گائے بھینس بیل کے لیے 2 سال، اور بکرا کے لیے 1 سال، اور دمبا اگر موٹا تازہ ہے تو 6 مہینے کا بھی چلے گا، ورنہ دمبا بھی 1 سال۔ کیا جس کے پاس سونا ہو کیا ان پر قربانی واجب ہے؟ جی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہے اور کچھ کیش اماؤنٹ بھی تھوڑی بہت ہے، جو کہ ہوتی ہی ہے لوگوں کے پاس، تو واجب ہوگی، لیکن اس میں سے قرضے اور مہینے کے خرچے ورچے مائنس کر کے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب بھی میں ڈیٹیل سے دے چکا ہوں۔ کان، دم یا سینگ کٹے ہوئے جانور کی قربانی بتایا جا چکا ہے، آدھا یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، دم آدھی یا آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، سینگ جتنا بھی کٹا ہوا وہ قربانی ہوتی ہے، لیکن اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے اور اتنا اکھڑا ہے کہ زخم اس کے دماغ تک پہنچ گئے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، ادروائز سینگ بالکل جڑ سے نہ ہو تو بھی ہو جاتی ہے قربانی۔ فکس ڈپازٹ رکھنے والوں پر قربانی واجب ہوگی؟ جی ہاں، حرام کام انہوں نے کیا، بینک میں فکس ڈپازٹ پہ پیسے رکھیں، لیکن پیسے تو انہی کے ہیں نا۔ ہاں جو اضافی سود آئے گا اس پہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس پہ تو قربانی جائز ہی نہیں ہے، حرام سے اللہ قربانی قبول نہیں کرتے، لیکن جو آپ کی اماؤنٹ اصل بینک میں پڑی ہوئی ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو پھر لازم ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، جبکہ قربانی کے نصاب میں 5 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، اور اضافی سامان جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا، چاہے پلاٹ کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، نہ وہ گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے بس ویسے ہی پڑا ہوا ہے، یا ڈنر سیٹ ہے پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا، تو ان سب چیزوں کی ویلیو لگا کے 52.5 تولہ چاندی کے اگر برابر ہیں تو قرضے مرضے مائنس کیے جائیں گے اور ضروری خرچے بھی مائنس کیے جائیں گے، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ میں تو سال گزرنا ضروری ہے، اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ میں صرف قرض مائنس کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے نصاب میں آپ جو گھر کا راشن جو اس مہینے آئے گا وہ ضروری خرچے بھی مائنس کریں گے آپ۔ عقیقے کی وجہ سے قربانی چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، عقیقہ سنت ہے لیکن قربانی واجب ہے، تو قربانی زیادہ اہم ہے بنسبت عقیقے کے۔ لنگڑے یا کاڑے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر اتنا لنگڑا جانور ہے کہ پاؤں زمین پہ رکھ کے چل ہی نہیں سکتا وہ، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر پاؤں میں لنگڑاہٹ ہے لیکن زمین پہ ٹکا دیتا ہے، چل لیتا ہے، تو جائز ہے اس کی قربانی۔ اور اسی طرح بالکل ہی بینائی اس جانور کی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ حج قربانی بہتر یا کسی غریب کی شادی؟ حج جب فرض ہو جائے تو حج ہی کرنا پڑے گا، قربانی جب لازم ہو جائے تو قربانی ہی کرنی پڑے گی آپ کو۔ صدقہ خیرات ایک الگ حکم ہے، تو ایک حکم کی وجہ سے دوسرا حکم آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ قرض لے کے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ قرض ادا کر دیں گے، آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے تو پھر کر سکتے ہیں آپ۔ اگر 70,000 کا موبائل لے سکتے ہوں تو کیا قربانی واجب ہے؟ دیکھیں بقرعید کے دن 70,000 روپے کا، یعنی جو صاحب نصاب تھے آپ 52.5 تولہ چاندی، جو 1.5-2 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے، جس کی ڈیٹیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، تو وہ کیش اماؤنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی لازم ہے، لیکن بقرعید آنے سے پہلے وہ آپ نے وہ اس کا کچھ خرید لیا، جیسے موبائل ہی خرید لیا استعمال کے لیے، پھر قربانی لازم نہیں ہے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آئی فون رکھا ہوا ہے 5 لاکھ کا، پیسے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، لیکن آئی فون تو ہے نا اتنا مہنگا، قربانی کیوں واجب نہیں ہے؟ بھائی آئی فون پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، قربانی سونے پہ، چاندی پہ، کیش اماؤنٹ پہ، ضرورت سے زائد سامان پہ اور تجارتی اموال پہ ہوتی ہے۔ آئی فون اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے، خریدتے ہوئے ہی بیچنے کی نیت تھی آپ کی، تو پھر تو واجب ہوگی، کیونکہ تجارتی مال ہے، جیسے دکانوں میں مال پڑا ہوا ہوتا ہے موبائل کا، اب ان دکانداروں پہ قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ سارا موبائل استعمال کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے، جتنے بھی موبائل پڑے ہوئے ہیں سارے موبائل۔ لیکن اگر آپ نے پرسنل یوز کے لیے موبائل خریدا ہے تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ استعمال میں آ رہا ہو۔ ہاں 1 سال ہو گیا وہ استعمال میں ہی نہیں آیا، لاکر میں پڑا ہوا ہے، پھر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر ایک چیز استعمال میں آ رہی ہے تو پھر شریعت اس میں یہ نہیں دیکھتی مہنگی ہے یا سستی، تو بس یوز میں آ رہی ہے تو اس پہ قربانی لازم نہیں ہے۔ اچھا بھائی، ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی، آپ اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ کیا قربانی کا جانور خود ذبح کرنا ضروری ہے؟ نہیں جی، خود ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، کسی سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں، البتہ جو ذبح کرے مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ آج کل بعض لوگ مشرک ہوتے ہیں اور ان کے عقیدے ہی صحیح نہیں ہوتے، ان لوگوں سے قربانی کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ خود حلال کریں جانور کو۔ باقی قصائی اگر مسلمان ہے تو اس سے بھی ذبح کرا سکتے ہیں، اور تکبیر کہنا ضروری ہے۔ قرض دار قربانی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، اگر اس کو یقین ہے کہ میں قربانی کر کے ایسا نہیں ہوگا کہ میں لوگوں کا قرض پی جاؤں، تو پھر ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو خطرہ ہے کہ میں نے قربانی کی تو قرض ادا کرنے کے قابل میں نہیں رہوں گا، پھر جائز نہیں ہے۔ کیا پلاٹ کے مالک پر قربانی واجب ہوگی؟ اگر پلاٹ استعمال میں ہے ہی نہیں، پورا سال پڑا ہے، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیچ آپ اس کو گھر بنا رہے ہو نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو پھر اس پہ بھی قربانی لازم ہے۔ اچھا بھائی، خراب تھن والے جانور کی قربانی یہ بھی ہو چکا ہے، اگر گائے کے 2 تھن خراب ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، 1 تھن خراب ہے تو ہو جائے گی، بکری کا 1 تھن بھی خراب ہو تو بھی قربانی نہیں ہوتی اس کی۔ حاملہ بکری یا حاملہ یعنی حمل والی گائے کی قربانی، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یہ بھی سوال بہت پوچھا جاتا ہے۔ تو اگر پریگنینسی ہے کسی گائے کو یا بکری کو یا دمبی کو اور اس کی ولادت کا وقت آ چکا ہے، یعنی بچہ بالکل بن کے تیار ہو گیا، ابھی ولادت ہونے والی ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایسی جانور کی قربانی نہ کی جائے، بہتر ہے، جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کی جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ولادت کا وقت ابھی نہیں آیا، تو پھر بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اگر ایسی جانور کی گائے کی قربانی کسی نے کر دی تو بچے کا کیا ہوگا؟ تو بچہ بعض فقہا کے نزدیک تو جانور جب آپ نے ذبح کر دیا تو وہ ذبح کرنا بچے کا بھی ذبح کرنا کہلائے گا، اور بچے کو الگ سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر وہ مر گیا۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس بچے کا ذبح کرنا بھی ضروری ہے، اگر وہ مر گیا تو آپ نہیں کھا سکتے، اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور دیگر فقہا کی دلیل ہے زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امیہا، کہ بچے کا ذبح کرنا اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی ہے۔ اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ بھئی جو ماں کو ذبح کر دیا تو بچہ بھی خود بخود ذبح ہی کہلائے گا۔ احناف چونکہ قرآن کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کو حرام قرار دیا ہے، تو اس میں یہ بچہ بھی آتا ہے۔ بچے میں جب زندگی تھی اور اس کو ذبح نہیں کیا آپ نے اور مر گیا تو وہ مردار میں ہی داخل ہے۔ تو چونکہ حدیث خبر واحد ہے، تو جب بھی وہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے تو حناف اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں، یہ اصول ہے فقہ کا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو حدیث میں جو آتا ہے بچے کا ذبح کرنا، ماں کا ذبح کرنا بچے کا ذبح کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کاف حرف تشبیہ یہاں محذوف ہے، زکوٰۃ الجنینی کا زکوٰۃ امیہا، یعنی وہ دونوں سیم ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو ذبح کرنے کا طریقہ سیم ہے، جیسے ماں کو آپ نے ذبح کیا ایسے ہی بچے کو ذبح کریں گے۔ تو اگرچہ یہ تعویل ہے حدیث میں، لیکن تعویل صرف عقل کی بیس پہ نہیں کی ہے، بلکہ قرآن میں چونکہ مردار کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بھی تو ایک جانور ہے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، جب اختلافی مسئلہ ہو تو اس میں ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بر صغیر میں چونکہ زیادہ تر فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے جب آپ نے گائے کو یا بکری کو ذبح کیا تو اس کے پیٹ سے اگر بچہ نکلا ہے تو پھر اس کو بھی ذبح کر دیں فوراً، تاکہ اس کا گوشت بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جس گائے یا بکری کے بچہ جننے کا وقت آ جائے اس کو قربان نہ کیا جائے، جائز ہے بہرحال۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ
لوگ یہ بہت پوچھتے ہیں کہ وہ معصوم گائے ہے بیچاری، اس کے یعنی سوری معصوم بچہ ہے، اس کو کیوں ذبح کر دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو دیکھیں، جو بچے کی ماں ہے وہ بھی کوئی کبیرہ گناہوں کی مرتکب نہیں ہے، معصوم تو وہ بھی ہے، تو اس کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو معصوم تو دونوں ہی ہیں، ماں بھی اور بچہ بھی۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، کیونکہ بچے کو آپ اگر ذبح نہیں کرو گے تو وہ کیسے پالو گے آپ اس کو ماں کے بغیر؟ اور وہ اکثر مر ہی جاتا ہے وہ، تو یہ بہتر ہے کہ مرے بغیر کسی انسان کے کام آ جائے اور انسان اس کا گوشت کھا لے، یا آپ اس کو ذبح کر کے کسی کو بھی اس کا گوشت کھلا دیں، تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ معصوم بچہ ہے، تو جانور بھی خود سارے معصوم ہی ہوتے ہیں، گناہ گار سب انسان ہی ہوتے ہیں، تبھی جانور کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ سارے معصوم ہی ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، جو بالکل اب آخری مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، قربانی کا جانور اگر گم جائے پھر کیا ہوگا؟ آپ نے جانور خریدا، بھاگ گیا، گم ہو گیا، تو اگر بقرعید گزرنے سے 3 دن گزرنے سے پہلے مل گیا تو آسان جواب ہے، ذبح کر لیں بھائی۔ لیکن اگر گم گیا، نہیں ملا، اور چوتھے دن جا کے مل رہا ہے، 5ویں دن جا کے مل رہا ہے، تو اگر آپ نے ان 3 دنوں کے اندر کوئی دوسرا جانور ذبح کر دیا تھا تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب چوتھے دن یہ گائے یا بکری آپ کو ملی ہے، یا چوری ہو گئی تھی واپس نکلوا لی آپ نے، تو آپ جو چاہیں کریں اس کا، اب یہ آپ کی گائے ہے، آپ اس کو بیچ کے پیسے کھا جائیں، آپ ذبح کر کے گوشت کھا جائیں، جو مرضی کریں، کیونکہ آپ اس کو آلٹرنیٹ قربانی کر چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے قربانی نہیں کی تھی ان 3 دنوں میں، کہ میرے پاس تو جتنے پیسے تھے، میں نے تو گائے لے کر آیا، بیل لے کر آیا، بھاگ گئی، تو میرا کیا قصور ہے؟ تو اگر وہ چوتھے دن بیل یا گائے آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کو وہ گائے صدقہ کرنی پڑے گی۔ اب آپ کی مرضی، پوری گائے اٹھا کے صدقہ کر دیں، چاہے ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں، اب آپ وہ کھا نہیں سکتے، کیونکہ اب وہ قربانی قضا ہو گئی ہے۔ قضا میں پھر یہی ہے کہ وہ گوشت صدقہ کیا جاتا ہے، اس میں پھر کھا نہیں سکتے آپ اس کو، کیونکہ یہ کھانے کی اجازت دینا یہ بقرعید کے 3 دنوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس میں ہمارے لیے ضیافت ہے۔ یہ مسائل ہیں، یہ میں نے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کروائے ہیں قربانی سے متعلق، ان کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، پھیلائیں، تاکہ لوگ قربانی کے مسائل سے آگاہ ہوں۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح کے ایک ایپیسوڈ انشاءاللہ میں حج سے متعلق مسائل پر بھی جلد سے جلد ریکارڈ کرواؤں گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔